عصری اور دینی تعلیمی اداروں کے تقابل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مدارس معاشرے کی ضرورت کے تحت رجال کار پیدا کر رہے ہیں۔ اسی معاشرے نے، اسی میڈیا نے اور انہی لوگوں نے ان مدرسوں کو برسوں سے تعصب کی گرد میں لپیٹ رکھا ہے۔ ان طلباء کو اجڑ، تنگ نظر اور جدید زمانے سے نابرد لوگ سمجھا جاتا ہے، جن کے بارے میں یہ غلط تصور راسخ کر دیا گیا ہے کہ وہ پتھر کے زمانے کے مسافر ہیں اور عصر حاضر کی دنیا ان کے لیے اجنبی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جنہیں ہم پسماندہ کہتے ہیں، وہ آج علم، اخلاق اور توازن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج مدارس ایسے طلباء پیدا کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث کے ساتھ جدید علوم سے بھی واقف ہیں، جو اخلاقیات کے دائی ہیں، جو ٹیکنالوجی اور روبوٹکس کے میدان میں وطن عزیز کی ٹاپ کی یونیورسٹیز کو شکست دے رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جن کے دل و دماغ میں ایک ٹھہراؤ ہے، ایک مقصد ہے، ایک سمت ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کو مدارس کی تاریخ میں کسی طالب علم کی خودکشی کا کوئی مستند واقعہ شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ نہ وہاں لسانی، علاقائی اور صوبائی عصبیت کی آگ بھڑکتی ہے، نہ طلباء اپنے اساتذہ کے خلاف سڑکوں پر آتے ہیں، اور نہ ہی وہاں نظام سے ٹوٹ کر جان دینے کی خبریں جنم لیتی ہیں۔ لیکن دوسری جانب جنہیں ہم روشن خیال اور جدید دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں، وہاں اندھیرے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ جنہیں سنہرے خوابوں کی نرسری کہا جاتا ہے، لیکن وہاں سے اب خواب نہیں بلکہ خاموش چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ گزشتہ 10 دنوں کے دوران میں نے آپ کو بتایا کہ یونیورسٹی آف لاہور میں پے در پے 2 واقعات ہوئے ہیں، اور اس نے ان تضادات کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یعنی ایک ہی شعبہ ہے، ایک ہی ادارہ ہے، اور چند دنوں کے وقفے سے ایک طالب علم اویس زندگی کی بازی ہار جاتا ہے، اور ایک طالبہ اس وقت ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور زخمی دماغ اور بکھری ہوئی امیدوں کے ساتھ موت کی دہلیز پر ICU کے بیڈ پر لیٹی